نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، جاوید احمد غامدی صاحب اس وقت پاکستان اور پاکستان سے باہر جو لوگ بھی اردو جانتے ہیں ان کی اندر بہت مقبول مذہبی اسکالر کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک خاص پہچان یہ بھی ہے کہ وہ سیکولر اور لبرل حضرات کے محبوب مذہبی رہنما ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک سال میں نے ایک جسے کہتے ہیں زبردستی والی شاگردی بھی کی ہے، جسے کہتے ہیں مجبوراً شاگردی۔ سول سروسز اکیڈمی کے اندر وہ مذہبی اخلاقیات پاکستان کے بیوروکریٹس کو ایک مدت تک پڑھاتے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی پاکستان کی بیوروکریسی میں صاف نظر آتا ہے۔ غامدی صاحب بار بار مختلف قسم کے موضوعات پر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی وضاحت بہت ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر وہ لوگ جو دین اور اس کے ساتھ ساتھ جدید دنیا کے دین پر حملوں کو نہیں سمجھتے، وہ انہیں بہت ایک شاندار قسم کی مدلل قسم کی گفتگو سمجھ کر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے پاکستان کے ایک اپنی ہی طرز کے ایک صحافی کو انٹرویو دیا ہے کہ جو یقیناً ان سے بہت زیادہ متاثر تھا اور ہے، اور اپنی اس گفتگو کے اندر بھی وہ نظر آتا ہے، اور اس نے سوال بھی اسی طرح کے پوچھے ہیں جن سے جاوید احمد غامدی صاحب سے اپنے مطلب کے جوابات حاصل کیے جا سکیں۔ عموماً صحافت میں سے پرومپٹڈ کویسچنز کہا جاتے ہیں کہ ایک آدمی جو نہیں بھی بولنا چاہتا تو اس کو مجبوراً جواب میں اس سوال کا جواب ویسا دینا پڑے، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی اس لبرل اور سیکولر ساکھ جو ہے اس پر بہت زیادہ سخت پڑتی ہے۔ پہلا سوال جو کہ انہوں نے پوچھا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مذہبی اور قومی ریاست میں بہت فرق ہے۔ مذہبی ریاست اور قومی ریاست دونوں یوں سمجھ لیجیے کہ مشرق و مغرب میں پڑے ہوئے ہیں۔ دراصل جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک اس دنیا کی پوری ترقی اور اس ترقی کا معیار جو ہے وہ گزشتہ 150-200 سال کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے شاید دنیا میں کبھی انسان نہیں بستے تھے، انسانوں نے اپنے سسٹم نہیں رکھے تھے، انسان کہیں کسی طور پر بھی شاندار قسم کی مطمئن زندگی نہیں گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان نے جو ترقی کر لی ہے، اس ترقی کی بنیاد کے اوپر ہی ہم اسلام کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور اسلام کے اصولوں کو اس کے حساب سے لے کر چل سکتے ہیں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بالکل مختلف ہے جو کہ ہمارے علماء کرام خطبے میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیر القرن کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر زوال آتا جائے گا۔ ایک کہا پھر اس کے بعد دوسرے کا کہا، یعنی قیامت تک انسانی تہذیبی زوال کی داستان ہے، انسان کے تہذیبی ارتقاء کی داستان نہیں۔ جن چیزوں کو وہ تہذیبی ارتقاء کا نام لیتے ہیں، جس میں شہروں کی خوشحالی ہے، جس میں شاندار قسم کے پولیٹیکل سسٹمز ہیں، جس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ان کی زبان میں ایک ترقی، اور مغرب کی زبان میں بھی اسے ترقی ہی کہا جاتا ہے کہ انسان نے تہذیبی ترقی بہت زیادہ کی۔ اربنائزیشن ایک بہت بڑا فنامنا ہے جس کو اربنائزیشن کی ایلس میں سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی تمام تر خرابیاں ہیں وہ ایک بڑے شہروں کی خرابی ہیں۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ یہی وجہ ہے کہ غامدی صاحب کے ہاں قومی ریاست اور مذہبی ریاست جو ہے اس کا سانچہ جو ہے وہ 1920 کی اس ریاست سے وجود میں آتا ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم جو تھی اس کے بعد وجود پذیر ہوا تھا، جس میں عالمی طاقتوں نے مل کے مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے اس میں سے 18 چھوٹے ملک نکالے تھے، اور اسی طرح انہوں نے پوری دنیا کے اندر بھی نیشن سٹیٹس یعنی قومی ریاستوں کا پرچم بلند کیا تھا۔ اسی لیے 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، لیگ آف نیشنز قائم ہوئی تھی،
اور اس میں 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، پھر اس کے بعد ویزا ریگولیشنز آئیں، اور پھر اس کے بعد بارڈر سیکورٹی فورسز لگا کے قومی ریاستیں تشکیل دی گئیں۔ یوں انسانوں کا ایک اتنا بڑا چڑیا گھر آباد کر دیا گیا کہ جس کے اندر کہا گیا کہ یہ تمہارا ایرانیوں کا پنجرہ ہے، یہ تمہارا عراقیوں کا پنجرہ ہے، یہ تمہارا ڈینش کا پنجرہ ہے، یہ تمہارا فرینچ پنجرہ ہے، اور اس کے اندر سے تم بیلجیم والوں نے کہا ہمارا پنجرہ بھی علیحدہ کرو، ان کا بھی پنجرہ علیحدہ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد قومی ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ لیکن کاروبار میں تو قومی ریاستوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو انہوں نے گلوبلزم کی ایک تحریک شروع کر دی، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری قومی ریاستیں ٹوٹ کے بکھریں، اور اس کے بعد EU یعنی یورپین یونین آ گئی، اور پاسپورٹ بھی ایک ہو گیا، جھنڈا بھی ایک ہو گیا، کرنسی بھی ایک ہو گئی، تو موقع غامدی صاحب کی قومی ریاست تو ٹھس ہو گئی آج سے 25-30 سال پہلے، تو وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ تو اصل میں بنیادی طور پر غامدی صاحب نے ایک ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ایک جغرافیے میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہی قومی ریاستیں ہیں۔ لیکن تاریخ تو بڑی ظالم چیز ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس جغرافیے کے اندر، جس کو آپ ماں بولی کہتے ہیں، جس کو آپ ماں دھرتی ماتا کہتے ہیں، اس دھرتی ماتا پر جب قحط آتا ہے، جب مصائب آتے ہیں، تو لوگ اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آج دنیا میں جہاں بھی لوگ آباد ہیں، کوئی ایشیا کوچک سے نکلا، وہاں پر ایک کولڈ ڈیزرٹ پیدا ہوا، ایرین جو تھے کبھی یہاں آ گئے، کوئی وہاں چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مذہبی ریاست اور قومی ریاست جو ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، بنیادی طور پر تمہاری قوم ہی تمہارا مذہب ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا نا قاضی احمد صاحب مدنی صاحب کے بارے میں کہ عجم ہنوس نہ دانت رموز تھی ورنہ چ دیو بند حسین احمدی چ بلے جبیس، کہ عجم ابھی تک نہیں پہچانتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز کو کہ حسین احمد مدنی جو ہے اس نے کیا بلے جبی کہی ہے، کیا عجیب و غریب بات کی ہے۔ سرود ممبر مسجد کے ملت از وطن است، اس نے مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوا کہ کہا ہے کہ ملت جو ہے یعنی قوم جو ہے وطن سے، زمین سے بنتی ہے، جو بے خبر سے مقام ہے محمد عربی، یہ تو محمد عربی کے مقام سے بھی بے خبر ہے۔ اور اگر بہو نہ رسید بمصطفیٰ برساں خیش راو کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حافظ۔ اسی طرح اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا مذہب کا کفن ہے، یہ پت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ تو بنیادی طور پر مذہبی ریاست جو ہے اسلام کے ہاں قوم جو ہے بنتی ہی مذہب سے، قوم مذہب سے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، یہ ہے اقبال، یہ ہے قوم۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، تو یہ بنیادی طور پر وہ مذہبی ریاست ہے۔ بنیادی طور پر آپ قومی ریاست جس کو بھی کہہ دیں، لیکن قومی ریاست آج کے دور کی چیز ہے، آج کے دور کی اس لیے چیز ہے کہ انسانوں نے جنگیں لڑنی تھیں، ان کو فوج چاہیے تھی، ان کو سپاہ بنانی تھی۔ انہوں نے کہا جب تک ہم ایک چھوٹے چھوٹے ملکوں میں 200-250 ملکوں میں تقسیم نہیں کریں گے، ہم ان کی نیوی نہیں بنائیں گے، ہم ان کی فوج نہیں بنائیں گے، ہم کی ایئر فورس نہیں بنائیں گے، تو ہمارا مال نہیں بکے گا، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس نہیں بکے گا، اور یوں ایک قومی ریاست وجود میں لے آئی گئی۔ لیکن اسلام اس کے اندر بھی اس کو قومی ریاست کو مذہبی ریاست میں بدلنے کی پوری جد و جہد کا حکم دیتا ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ پھر اللہ نے فرماتا ہے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو یوں بنیادی طور پر ویسے تو انہوں نے بات درست کی کہ مذہبی اور قومی ریاستوں میں فرق ہے، لیکن اس کی بنیادی توجہ ان کی یہی تھی کہ قومی ریاست اب اس وقت دنیا کے اندر عام ترین ہے، اس لیے مذہبی ریاست کا خواب جو ہے وہ بالکل سوچنا ہی نہیں چاہیے، اس کے بارے میں جد و جہد شاید کرنی نہیں چاہیے، اور شاید اسلام کا تقاضا بھی نہیں تھا، جبکہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں وہاں ایک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس سربلندی کے لیے آپ جان دیں، آپ اپنا مال خرچ کریں، اور اس دین کو نافذ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ غامدی صاحب نے دوسری بات جو کی ہے وہ ذرا سن لیجیے۔ ہماری مذہبی جماعتیں یا مذہبی رہنما کہیے یا روایتی مذہبی فکر کہیے، وہ جمہوریت کو اصلاً نہیں مانتے۔ جمہوریت ان کے ہاں ایک حکمت عملی کی چیز ہے۔ غامدی صاحب کا جمہوریت کے ساتھ عشق کچھ اتنا شاندار ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اس کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرتی ہیں، ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مذہبی جماعتیں وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے۔
پہلی بات تو یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جرم صرف پاکستان کی جمہوری ریاستیں کرتی ہیں؟ کیا فرانس کی کمیونسٹ پارٹی یا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی یا کوئی اور نظریاتی پارٹی یہ کام نہیں کرتی؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا ایک نظریہ ہے اس کو جمہوریت کے ذریعے نافذ کیا جائے؟ اور کیا کوئی جمہوریت کا مذہب ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ وہی غامدی صاحب کا نظریہ ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ جمہوریت کو ایک مذہب کے طور پہ لو، اور وہ کیا ہے کہ سورینٹی گوز ٹو دا پیپل۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں امرہم شورا بینہم، کہ وہ مشورے سے بات کرتے ہیں، ایک آپس میں تب فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور قوانین پر مشورے سے کوئی چیز تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا مشورے سے زنا کی سزا ختم ہو سکتی ہے؟ کیا مشورے سے چوری کی سزا ختم ہو سکتی ہے؟ کیا مشورے سے کسی طور پر قتل کی قصاص کی سزا ختم ہو سکتی ہے؟ کیا مشورے سے سود ختم کیا جا سکتا ہے یا سود جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر آپ نے یہ بتائیے کہ ان کو حکمت عملی کی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جمہوریت پہ یقین کرو، تو سورینٹی گوز ٹو دا پیپل پہ یقین کرو، اور سورینٹی گوز ٹو اللہ پہ یقین نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ ہے جس کا حکم چلے گا، الا لہ الخلق والامر، جس نے پیدا کیا اسی کا امر ہے، آپ کا مشورہ نہیں ہے۔ ہاں آپ کی جمہوریت اگر اس کے تابع ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ مان لیا کہ ہم اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے آئیں تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں اس کا نا، وہ تو حکمت عملی ہے۔ لیکن اگر چلی میں، اگر پیرس میں، اگر جرمنی میں، اگر کسی اور ملک میں کوئی کمیونسٹ موومنٹ چلا رہا ہو تو آپ اس کو نہیں کہتے کہ وہ منافقت کرتا ہے، حکمت عملی کرتا ہے۔ لیکن چونکہ مذہب کا معاملہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب کے معاملہ جو ہے اس کو تو وہ جمہوریت پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ افغانستان کے انقلاب کو غامدی صاحب جیسے بے شمار مختلف قسم کے رہنماؤں نے ہمیشہ 1995 سے لے کے اب تک، ملا عمر کے پہلے انقلاب سے لے کے ان کی جد و جہد تک، ہمیشہ اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی۔ دیکھیے انہوں نے اس انقلاب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ افغانستان میں ایک حکومت بنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق حکومت بنی ہے؟ میں اس کو ایک مذہبی حکومت کہتا ہوں، یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں۔ سب سے اہم دکھ جو ہوتا ہے وہ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو آزادی نہیں دے گی، اور کوئی نہیں، یہ ایک ایسا حربہ ہے کہ جو طالبان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ طالبان ہمیشہ سے 1995 میں بھی، میں اچھی طرح یاد ہے کہ کابل کے اندر 1998 کے اندر جو وومن ڈے منایا گیا تھا، وہ کابل میں وہ خواتین کی یونیورسٹیز کا منایا گیا تھا، اور اس کے اندر باقاعدہ یونیسکو کی سربراہ جو تھی اس میں شریک ہوئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید غامدی صاحب کو اندازہ نہیں یا علم نہیں، یہ شاید وہ جان بوجھ کے اس بات کو چھپاتے ہیں کہ دنیا میں لاء کا پہلا پرنسپل ہے کہ لاء سٹیمز آؤٹ فرام دا نارمز اینڈ مورز آف دا سوسائٹی، کہ قانون لوگوں کے رسم و رواج سے جنم لیتا ہے۔ افغانستان کے اندر ایک کلچر ہے، اور وہ کلچر حجاب کا کلچر ہے۔ افغانستان کے قرب و جوار میں شاید نہ ہو، لیکن افغانستان کے تمام علاقوں میں فارسی بان ہوں، پشتون ہوں، کوئی اور ہوں، وہاں اگر ہندو عورت بھی ہوگی، اگر سکھ عورت بھی ہوگی تو وہ اسی طرح برقع پہنے گی۔ تو اس کلچر کو حساب سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈریس کوڈ آ گیا ہے، تو اس ڈریس کوڈ کو دنیا پوری میں ڈریس کوڈ ہوتا ہے۔ کیا نیوڈ بیچز علیحدہ نہیں ہوتے؟ اگر فرانس کی عورتیں کہیں کہ نہیں ہم نارمل بیچ میں بھی جا کے نہانا چاہتے ہیں، تو کہنے کہ نہیں، معاشرے کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، ہر معاشرے کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، ہر معاشرہ جو ہے اپنے ڈریس کوڈ کا احترام کرتا ہے۔ کیوں فرانس کے اندر عورتوں کے، مسلمان عورتوں کو حجاب پہ پابندی لگائی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اٹس اگینسٹ آر کلچر، ہمارا ڈریس کوڈ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، کہتا ہے، وہ کہتے ہیں دے آر ٹیکنگ آر لائف اسٹائل فرام اس۔ افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مرضی سے حکومت جو ہے ان کی نہیں ہوئی، عوام کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر ان تمام حکومتوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جو مرضی سے مسلط نہیں کی جاتی بلکہ طاقت سے مسلط کی جاتی ہیں، اور افغانستان میں آپ امریکہ کی حکومت کو جائز قرار دیتے ہیں اور ان کے طالبان کے اوور تھرو کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کسی ملک کے اندر کوئی غیر ملکی قوت ایک نہیں 48 ممالک
بلکہ پوری دنیا ان کے مخالف ہو اور وہ آپ کے ملک میں گھس جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے گھر میں کوئی گھس جائے، محلے کے سارے لوگ جو ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اسے لڑنا نہیں چاہیے؟ آپ کہیں گے جی میں نے اپنی بیوی سے بچوں سے پوچھ لیا ہے اور وہ بیوی اور بچے کہتے ہیں نہیں سرنڈر کر کے بیٹھے رہو، تو دیٹس آل۔ اور میجورٹی چونکہ سرنڈر کرنا چاہتی ہے تو میں بھی بغیرتوں کی طرح چپ کر کے بیٹھا رہوں۔ لیکن اگر آپ غیرت مند کے طور پر اٹھتے ہیں تو پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ اس بات پہ گواہ بنتی ہے، نہ صرف تاریخ گواہ بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سچا ہوتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ تو شاید آپ کو بری لگتی ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طالبان کی حکومت، طالبان کی یہ ہے کہ اس نے خواتین کو مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا۔ شاید ان کو اندازہ نہیں کہ اس وقت کابل کی حکومت جو ہے یہ پاکستان، ایران اور اس کے ارد گرد کے گرد و نواح کے بے شمار ممالک سے زیادہ پیسفل ہے۔ کابل از دا موسٹ پیسفل سٹی ان دا ورلڈ۔ وہاں جرم نہ ہونے کا برابر ہے، وہاں تمام تر وہاں کالج اسکول سب اس وقت کھلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ان کی کرنسی کی قیمت جہاں گندم پاکستان سے سستی ہے، وہ سب بہت کچھ ہے۔ میں بہت زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا، لیکن بنیادی طور پر اس کو اسلامی نہیں ایک مذہبی ریاست کہہ دینا، کیا اسلام جو ہے وہ مذہب سے مختلف ہے؟ اگر چلو مذہب نہیں ہے تو اسلام تو دین کہتا ہے، اور اسلام دین کے بارے میں لفظ کہتا ہے کہ طریقتکم المثلیٰ، آئیڈیل لائف سٹائل کی صورتحال کہتا ہے۔ تو آئیڈیل لائف سٹائل دین کا تو انہیں کے پاس ہے۔ ہاں، آپ کے خواب کی سرزمین جو ہے وہ شاید افغانستان نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے آخری ڈنکے کی چوٹ اسرائیل کی بارے میں کی ہے، اور وہ بھی ایک اسی سوال کے جواب میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تو 1948 میں ہی اسے تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا تھا اسی وقت تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ چھوڑ دیں بس، اب کو چھوڑ دیں، وہ یہودی ہیں یا مسلمان ہیں، چھوڑ دیں کہ وہ کسی بھی طور پر ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے خلاف ہیں اور مسلمان میں سے اکثریت ان کے خلاف۔ سمپل ایک سوال کے اوپر آ جاتے ہیں، کیا کسی کے علاقے کو غصب کر کے حکومت قائم کرنا اور پھر وہاں کے باتیوں پر ظلم کرنا جائز ہے؟ بالفور ڈیکلیریشن میرے سامنے ہے، اور یہاں ساتھ آپ کی پٹی پہ چل رہا ہوگا۔ یہ جو روتھشیلڈ فیملی کو لکھا ہے اس نے، بالفور نے، لارڈ روتھشیلڈ، His Majesty government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. 1920 میں ان کو لا کے آباد کیا جانے لگا، اور چونکہ اس لیے آباد کیا جانے لگا تھا کہ 1920 میں وہ سرزمین جو تھی وہ اتحادی فورسز نے خلافت عثمانی سے چھین کے اپنی پروٹیکٹیڈ بنائی تھی، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہم ان کو سول اور ریلیجس رائٹس دیں گے، پولیٹیکل رائٹس نہیں دے سکتے۔ اور وہاں پر اس وقت سے لے کے آج تک ایک ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور ملک کی مثال دیتا ہوں، شاید غامدی صاحب کو دنیا کے نقشے میں وہ ملک نظر آ جائے۔ اس ملک کا نام ہے جنوبی افریقہ، جسے ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کی ایک تاریخ تھی کہ وہ لوگ بالکل ویسے ہی اپارتھیڈ کرتے تھے، یعنی ان پہ ظلم کرتے تھے کہ جو کالے لوگ تھے، کیونکہ گوروں کی حکومت تھی۔ گورے باہر سے آئے تھے جیسے یہودی وہاں باہر سے آئے تھے، کیونکہ یہ تو تصور ہی نہیں کہ 2000 سال پہلے آپ وہاں آباد تھے تو اس لیے آپ کو ہم وہاں آنے دیں گے۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ اگر یہودی وہاں آ سکتے ہیں تو پھر 1000 سال پہلے اسپین میں مسلمان آباد تھے، ہمیں بھی آباد کرو پھر وہاں پر واپس، کیونکہ اسپین کا جو علاقہ اس وقت زبردست قسم کا علاقہ ہے وہ تو مسلمانوں نے جا کے آباد کیا تھا، وہ تو بیک یارڈ ہوتا تھا، وہاں تو تہذیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو ہم نے آباد کیا تھا، ہمیں بھی واپس بھیج دو۔ تو اب آتے ہیں اس افریقہ کے اوپر۔ افریقہ میں انہوں نے کالوں کے اوپر حکومت شروع کی، تو 1948 میں جس سال اسرائیل قائم ہوا ہے اسی سال ویسی ہی قرارداد اس کے خلاف پیش کی گئی افغانستان یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کہ یہ اپارتھیڈ ہے، یہ نفرت ہے، یہ نسلی تعصب ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف یورپ کے بے شمار ممالک جو ہیں وہ اس کے ساتھ تھے، لیکن دنیا کی اکثریت اس کے خلاف تھے۔ میرے سامنے اس وقت آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو بلو ملک ہیں ان ملکوں نے
साउथ अफ्रीका को तस्लीम किया हुआ था, जिनमें अमेरिका, कनाडा और किसी न किसी हद तक लैटिन अमेरिका के ममालिक थे, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया था और जापान था। बाकी पूरी दुनिया ने अफ्रीका को तस्लीम नहीं किया हुआ था। ख़ुद मेरे बचपन में, जवानी में जो पासपोर्ट था उस पर लिखा होता था कि ये पासपोर्ट इसराइल और साउथ अफ्रीका के साथ कारआमद नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम उसूल की बुनियाद पर समझते थे कि जो जालिम है उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। क्या यहूदी रियासत जुल्म की बुनियाद पर नहीं बनी हुई? आप अंदाज़ा करें कि 1950 में खेलों का बाइकाट हुआ और 1962 में साउथ अफ्रीका को ओलंपिक गेम से निकाल दिया गया। 1960 में उनके खिलाफ माशी बाइकाट की तहरीक शुरू हुई। 1964 में मार्लन ब्रांडो ने कहा फिल्में उनको नहीं भेजेंगे, ना उनकी फिल्में हम देखेंगे। 1965 में बरतानिया के 50 के करीब अदीबों ने साइन किया और कहा कि हम उनके अदब का बाइकाट करेंगे। 1975 में टेलीविज़न चैनल आया, उन्होंने कहा हम टेलीविज़न चैनल ना दिखाएंगे, ना देखेंगे, ना वहाँ कुछ और करेंगे। 1980 में उनके खिलाफ माशी बाइकाट का पूरा जिसे कहते हैं प्लान मुरतब हुआ। और उसके बाद आप सोचें कि इस सारे मामले के अंदर 1978 के अंदर जब ये उनके बाइकाट की बात शुरू हुई, सिर्फ 3 बड़ी ताकतें थीं, फ्रांस, बरतानिया और उसके साथ साथ अमेरिका, इन्होंने उसको वीटो किया था। लेकिन दुनिया में इज़्ज़त वाले वो लोग थे, गैरत वाले वो लोग थे, उसूल वाले लोग थे जो समझते थे कि हम साउथ अफ्रीका का बाइकाट करते हैं क्योंकि वो कालों पर जुल्म करते हैं। कालों पर जुल्म करने वाला जालिम है। मुसलमान पर जुल्म करने वाला गामदी साहब को जालिम नज़र नहीं आता। काश आप साबरा शतीला के उन कैंपों में जाते, मैं गया हूँ लेबनान के अंदर, जहाँ फ़लस्तीन से निकाले हुए वो लोग हैं, जिनमें 70 साल का बूढ़ा भी है जो वहाँ से आया था और उसको अब ज़िंदगी भर इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि वापस अपना घर देख सकेगा। वो कैंप जहाँ पर एरल शलून ने बॉम्बिंग की थी, वो छोटे छोटे खेलते हुए बच्चे जो थे वो शहीद कर दिए गए थे। वो मुल्क जहाँ पर लातादाद तहरीकों में लोग आगे बढ़े। आपको नेल्सन मंडेला तो हीरो नज़र आता है, लेकिन आपको अहमद यासीन नज़र नहीं आता कि जो व्हील चेयर के ऊपर इस इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। वजह आप बुनियादी तौर पर समझते हैं, या शायद मेरा गुमान है कि आप नहीं समझते हैं कि इस्लाम के नाम पर अगर आप पर जुल्म होता है तो वो जुल्म रवा है, हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन काले के ऊपर जुल्म जो है वो चूँकि काला है और चूँकि वो मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वो अखलाकियात के बुनियादी असूलों पर मबनी है। मेरा ख़्याल है गामदी साहब, काश आप उस तअस्सुब की ऐनक से अपने आप को निकालें और तज़ादात के उस मामले से निकालें कि जो अपने सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म के दिफा की ऐनक लगाकर तारीख़ को और मज़हब को पढ़ने के लिए लगाई है।